بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں آج کل، تو میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، چلیں چند بار پڑھ لیں، 3 بار 7 بار 11 بار 21 بار پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں کئی بار ہدیہ کریں، اہل بیت کو ہدیہ کریں اور پھر اپنی پریشانی کے لیے دعا کریں تو ضرور نظر کرم ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ کہاں سے ملا، کس نے آپ کو یہ عنایت کیا کہ آپ بتاتی ہیں الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں فائدہ بھی مل رہا ہے اس سے، اور کئی سارے ایکسپیرینسز اس کے اوپر ویڈیوز بھی بن چکی ہیں کہ لوگ 3 بار 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ تو کافی سارے کویشچن آ رہے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ سب عنایت ہوتی ہے، اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے، ہم جیسے گنہگار تو کسی قابل ہیں ہی نہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس بار میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ہر روز ایک سیگا ورد کرو تاکہ نام اعمال میں مختلف سیگے ایڈ ہوتے رہیں اور سب کا ثواب ملتا رہے۔ اب چونکہ رمضان ہے تو ثواب بھی بڑھ کر ملے گا، اور پھر میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ آپ سب بھی یہی کریں، 30 دن کے جو ہمارے روزے ہیں اس کی نسبت سے 30 درود پاک کے سیگے سلیکٹ کر لیں اور وہ ڈیلی بیسس پر ورد کریں، اور باقی جو اپنا ورد ہے وہ جاری رکھیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ڈیلی درود شریف شیئر کر دیا کریں تو ہمیں آسانی ہوگی۔ کچھ دن تک تو میں شیئر کرتی رہی لیکن کچھ خاص رسپانس تھا نہیں، تو پھر میں نے وہ اسٹاپ کر دیا۔ ابھی جو 30 دن کے روزے کے حساب سے میں نے اپنے 30 درود شریف سلیکٹ کیے تھے اس میں درود ابراہیمی کہیں نہیں تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے سب سے پہلے درود ابراہیمی رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھنے کا فرمایا اور اس کے اندر بہت برکات ہیں، تو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے خود بھی اپنی روٹین میں ایڈ نہیں کیا کیونکہ مجھے بھی بڑا لگتا ہے اور میں عموماً اسے نہیں پڑھتی۔ تو تقریباً 15ویں یا 16ویں روزے کی بات تھی، میں فجر کی نماز کے بعد مختلف درود پاک کے سیگے ورد کر رہی تھی، اور جیسا درود شریف تھا، اگر چھوٹا تھا تو 11 بار ورد کر رہی تھی، بڑا تھا تو 3 بار ورد کر رہی تھی، اگر بہت بڑا تھا تو 1 بار ورد کر رہی تھی۔ جب تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں مختلف درود پاک کے سیگے ورد کر رہی تھی، جتنے مجھے یاد تھے، جتنے میرے پاس تھے، اور میں اس وقت جو ہوں ایک درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی سوچتی جا رہی تھی کہ اس درود پاک کی یہ فضیلت ہے تو رمضان میں نا اس کا ثواب بڑھا کر اتنا مل رہا ہوگا۔ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی درود ابراہیمی پڑھو، آج صرف اور صرف درود ابراہیمی کا ورد کرو۔ تو جب میرے ذہن میں یہ بات آئی نا تو میں نے سوچا کہ 15-16 روزے گزر گئے، ایسی تو کوئی بات اب تک میرے ذہن میں نہیں آئی۔ اب چونکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ درود ابراہیمی پڑھو تو آج صرف وہی پڑھنا ہے، تو پھر میں نے درود ابراہیمی ورد کرنا شروع کیا، 1 بار 2 بار 3 بار، اور پھر مجھے درود ابراہیمی پڑھنے میں بڑا لطف آیا اور میں پڑھتی چلی گئی۔ جب میں نے پڑھ لیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسے ہدیہ بھی کروں، کیونکہ باقی درود شریف جو میں ڈیلی ورد کر رہی تھی اور جو ایک سیگا ایڈ کیا ہوا تھا وہ میں ہدیہ تو نہیں کر رہی تھی، بس پڑھ رہی تھی ثواب کی نیت سے کہ نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ ثواب ریکارڈ ہو سکے۔ لیکن اس وقت جب یہ خیال آیا تو میں نے یہ درود ابراہیمی ہدیہ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو، اور پھر اس کے بعد دعا کی۔ اس کے بعد مجھے اتنا لطف آیا کہ دوپہر میں بھی میں نے یہی عمل کیا، شام میں بھی یہی کیا، رات میں بھی یہی کیا۔ پھر رمضان میں ہی میرے گھر میں ایک پرابلم آ گئی، اب مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ سڈنلی میں کیا کروں، تو پھر میں نے درود ابراہیمی پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا شروع کیا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر مجھے ایک بیماری لاحق ہوئی رمضان میں، اب چونکہ رمضان میں روزے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جانا ذرا مشکل ہوتا ہے، رش بھی ہوتا ہے، تو میں نے درود ابراہیمی پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو ہدیہ کیا، اس بیماری کے ٹھیک ہونے کی دعا کی، تو الحمدللہ وہ بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تو رمضان میں جتنے بھی مسئلے ہوئے میں درود ابراہیمی پڑھتی اور دعا کرتی تو ٹھیک ہو جاتے وہ معاملات۔ پھر میری والدہ بیمار ہوئی تو ان کے لیے بھی کیا، پھر میرے گھر کی جو پریشانی تھی ان کے لیے بھی کیا، تو ایک کے بعد ایک میں دیکھتی چلی گئی کہ درود ابراہیمی ورد کر رہی ہوں اور فوراً رزلٹ آ رہا ہے۔ اچھا، جب رمضان میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کچھ روٹین بھی بنتی چلی گئی کہ زیادہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک دن میں روٹی بنا رہی تھی اور درود ابراہیمی ورد کر رہی تھی، تو 2 روٹیوں کے اوپر محمد بہت بڑا سا لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت واضح لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے اپنی مدر کو بھی دکھایا اور اپنی بہن کو بھی دکھایا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو واقعی اتنا بڑا سا اور اتنا کلیئر لکھا ہوا ہے، تو یہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی اور سامنے ہمارے جو کبٹ لگا ہوا ہے تو اس کا جو ہینڈل ہے اس پر تسبیح لٹکی ہوئی تھی۔ اب جب تسبیح لٹکی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اسٹریٹ ہوتی ہے، لیکن جب میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی تو اس تسبیح کی شیپ جو ہے وہ نالین شریف کی ہو گئی۔ تو میں نے اپنی بہن سے کہا دیکھو مجھے وہم ہو رہا ہے یا واقعی ایسا ہے، تو جب اس نے دیکھا نا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو نالین شریف بنا ہوا ہے تسبیح سے۔ اب لٹکی ہوئی چیز میں بنا ہوا ہو تو بہت حیرت کی بات ہوتی ہے، اگر آپ نے کہیں رکھ دی ہے اور پھر شیپ بن جائے تو چلیں یہ ہوتا ہے کہ رکھنے کا سٹائل شاید ایسا ہوا۔ اب لٹکی ہوئی چیز میں ہو رہا تھا تو میں درود ابراہیمی پڑھتی رہی اور وہ شیپ ویسی ہی رہا تسبیح کا نا۔ اور جب میں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا اور دعا مانگ لی، اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو تسبیح اسٹریٹ تھی۔
تو یہ بھی مجھے لگا کہ درود ابراہیمی کی ایک برکت ہے. تو درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے رہتے ہیں، چاہے تھوڑا پڑھیں، اسے اپنی روٹین میں ایڈ کر لیتے ہیں تو بہت برکات دکھتی ہیں. اور ایک مشورہ میں آپ لوگ کو دینا چاہوں گی کہ جب ہم کوئی سا بھی درود شریف ورد کر رہے ہوں، ڈیلی ورد کر رہے ہوں، اور درود پاک پڑھتے ہوئے کسی ذکر کے بارے میں یا کسی درود شریف کے بارے میں ذہن میں کوئی بات یا خیال آئے کہ اتنا پڑھو یا ایسے پڑھو یا اسے ہدیہ کرو یا روٹین میں یہ ایڈ کرو، تو اسے لازمی ایڈ کر لیا کریں، کیونکہ یہ جو خیالات آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور پھر ذہن میں خیال ڈالا گیا کہ اس طریقے سے پڑھو، اتنا پڑھو، اس کو ہدیہ کرو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں تاثیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. تو کبھی بھی ایسا ہو تو اسے اگنور نہیں کیا کریں، لازمی پڑھا کریں. تو اللہ کریم بس ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے. جب رمضان میں میرے پاس میسیجز آنا شروع ہوئے کہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں پریشانی ہے، تو میں نے لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیا کہ 3 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور واقعی لوگوں کو فائدہ ہونے لگا. تو مجھے لگا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، پہلے مجھے پڑھنے کے لیے دیا گیا، پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں لوگوں کو بتاؤں، لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. اور پھر کل رات میں نے خواب بھی دیکھا کہ میں ہوں، میری فرینڈس ہیں، اور ہم سب پیپر دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ہم سب وائٹ ڈریس میں ہیں، اور اس دن آپشنل پیپر ہیں، یعنی میرا جو ہے اسلامیت کا ہے اور میری فرینڈس کا سندھی کا ہے. تو ہمارے پیپرز آ گئے ہیں اور میری فرینڈس کے پیپر نہیں آئے، اور وہ پریشان ہیں خواب میں بہت کہ ہمارے پیپرز ابھی تک نہیں آئے، تو کب اسٹارٹ ہوگا پیپر، ایگزام کب اسٹارٹ ہوگا، ہم کب دیں گے، تو ہم کیسے مینیج کریں گے ٹائم. تو میں ان سے خواب میں ہی کہتی ہوں کہ آپ پریشان نہیں ہوں، 3 بار 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، اہل بیت کو ہدیہ کریں، اور پھر جن صحاب نے پیپرز لے کر آنا ہے نا ان کو ہدیہ کریں، اور دعا کریں کہ اللہ بس ہمارے پیپرز فوراً آ جائیں اور ہم اپنا پیپر اسٹارٹ کر لیں. اچھا، میں خواب میں نا ان سے یہ بات کہہ ہی رہی ہوتی ہوں کہ اسی وقت دروازے سے ایک صاحب انٹر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بڑا سا باکس ہوتا ہے اور وہ پیپرز کا باکس ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں دیکھو ابھی تو ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں، ہدیہ کیا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، اور وہ دیکھو پیپر لے کر آ گئے، اور پھر ہمارے پیپر شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے پیپرز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ جس روم میں میں جاتی ہوں اپنے لیے، اس روم میں میرا رول نمبر نہیں ہوتا. میں ٹیچر سے ڈسکس کرتی ہوں کہ ٹیچر میرا یہ نمبر ہے، وہ کہتی ہے ہمارے پاس یہ سیریز نہیں ہے، آپ کا نیکسٹ روم میں ہوگا. اب میں وہاں سے نکلنے لگتی ہوں، وہ پیپر ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے، تو وہ کہتی ہیں آپ پریشان نہیں ہو، آپ اسی روم میں آکیوپائی ہو جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، میرے پاس ابھی کچھ بچے نہیں ہیں تو میں آپ کا نمبر یہاں ایڈجسٹ کر دیتی ہوں. تو خواب میں ہی میں 2 جگہ پر درود ابراہیمی کی برکت اور فضیلت دیکھتی ہوں. پھر جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ خواب میں بھی میں بتا رہی ہوں کہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھو، ہدیہ کرو، اپنی پریشانی کے لیے دعا کرو تو مسئلہ حل ہوگا، اور پڑھا بھی نہیں اور مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ برکات بھی خواب میں دکھائی گئی. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو نا جو درود شریف ہم ورد کرتے ہیں وہ تو کرتے رہنا چاہیے، 3 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ. جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، کہیں اٹک جائیں، کہیں پھنس جائیں، فوراً سے درود ابراہیمی ورد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو ہدیہ کریں اور اپنے مسئلے کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کرم اور فضل ہوگا. تو اس طریقے سے درود ابراہیمی ایڈ ہوا ہے رمضانوں میں میری لائف میں، اور اب میں نے اسے اپنی روٹین میں ایڈ کر لیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے نا مجھے بہت سارے لوگ درود ابراہیمی پڑھنے کا کہہ رہے تھے کہ درود ابراہیمی پڑھیں ڈیلی بیسس پر 100 دفعہ یا 313 دفعہ، لیکن روٹین اتنی مصروف ہے، کام اتنے زیادہ ہیں لائف میں کرنے کے لیے، ویڈیو ہے، پھر اس کے بعد گروپ ہے، پھر گروپ کے ساتھ ساتھ ممبرز ہیں، پھر اس کے علاوہ گھر کے کام ہیں، پھر میری جاب بھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ نا بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام ہیں، پھر اپنے ذکر و اذکار ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن اللہ کریم نے اتنی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ درود ابراہیم میری لائف میں ایڈ بھی کر دیا، اور اب اس کے ورد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور باقی جو اپنے ذکر و اذکار ہیں وہ بھی روٹین کے حساب سے چل رہے ہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی درود ابراہیمی 3 بار 7 بار 11 بار ضرور اپنی لائف میں ایڈ کریں، ہدیہ کریں ڈیلی بیسس پر، اور اس کی برکات دیکھیں. اللہ کریم ہمیں خوب درود شریف پڑھنے والا بنائے، درود پاک کی برکات عطا فرمائے، اور ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی.